خالہ کی خواہش تھی اس کی بیٹی سے شادی کروں۔ ایک لڑکی کا دکھ، ایک گھر کی حقیقت۔ میری زندگی ایک عام نوجوان کی طرح گزر رہی تھی۔ میں اس وقت 22 برس کا تھا اور میرے خواب ہمیشہ کسی روشن اور آزاد مستقبل کے گرد گھومتے تھے۔ میں کوئٹہ کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ مجھے پڑھائی کا شوق تھا اور میں چاہتا تھا کہ بیرون ملک جا کر اپنی تعلیم مکمل کروں تاکہ اپنی شناخت بناؤں، مگر انسان ہر پل اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا۔ زندگی کے فیصلے کبھی کبھی اچانک ایسے موڑ لیتے ہیں کہ انسان اپنا اختیار کھو بیٹھتا ہے۔ میری خالہ حمیرہ، جو ہمیشہ میری ماں جیسی تھی، ایک روز خوفناک حادثے کا شکار ہو گئیں۔ وہ اپنی نوجوان بیٹی مہرو کے ساتھ رہتی تھی اور ان دونوں کے سہارے اور آسرا صرف وہی ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں محبت ہی محبت تھی۔ مہرو معصوم سی لڑکی تھی جس کی عمر شاید 8 یا 9 برس تھی۔ اس کی ساری دنیا صرف اس کی ماں تھی۔ جب حادثے کی خبر ملی تو میری روح کانپ گئی اور میں بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچا۔ خالہ کا جسم پٹیوں میں لپٹا تھا اور ان کا سانس بہت بھاری چل رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا وقت بہت کم ہے۔ میں ان کے بستر کے پاس بیٹھا تو انہوں نے میری طرف ایک تھکی ہوئی نظر ڈالی۔ ان کے ہاتھ میں مہرو کا ننھا ہاتھ تھا جسے وہ بے بسی سے تھامے ہوئے تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے آواز دی۔ میں جھک کر ان کے قریب ہوا تو انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی تنہائی سے ڈر رہی ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں مہرو کو ایک محفوظ مستقبل دوں اور اسے دنیا کی بے رحمی سے بچا کر رکھوں۔ اچانک انہوں نے ایک ایسی التجا کی جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مہرو سے نکاح کر لوں تاکہ اسے ایک صاحبان مل جائے اور میرے بعد کوئی اسے تنہا نہ سمجھے۔ یہ بات میرے لیے کسی بجلی کی طرح تھی۔ نکاح وہ بھی ایک بچی سے جسے میں ہمیشہ بہن کی طرح دیکھتا رہا، مگر خالہ کی آنکھوں میں موت کا خوف نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے مستقبل کا درد تھا، اور میں ان کے سامنے انکار نہ کر سکا۔ صرف ان کے دل کو سکون دینے کے لیے میں نے ہاں کر دی۔ ہسپتال کے ایک خاموش کمرے میں ایک مذہبی شخص کو بلایا گیا اور عجلت میں نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی۔ چند لمحوں بعد خالہ حمیرہ نے میرا ہاتھ تھاما اور دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ مہرو کے لیے دنیا یکدم ویران ہو چکی تھی۔ خالہ کے انتقال کے بعد مجھے مجبوراً مہرو کو اپنے آبائی گھر جھل مگسی لے جانا پڑا جہاں میرا مشترکہ خاندان رہتا تھا۔ وہ گھر بڑا تھا مگر دل تنگ تھے۔ ہر شخص دوسرے کی زندگی میں دخل دینا اپنا حق سمجھتا تھا۔ مجھے ہمیشہ اس ماحول سے گھٹن محسوس ہوتی تھی، مگر اب مہرو بھی اس شور اور سخت مزاج لوگوں کے درمیان تھی۔ اسی رات جب سب لوگ سو گئے تو میں پہلی بار نکاح کے بعد مہرو کے سامنے ایک شوہر کے طور پر کھڑا ہوا۔ وہ معصوم چہرے کے ساتھ میرے سامنے سہمی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ تھیں۔ میں نے سخت لہجے میں اسے بتایا کہ یہ نکاح صرف اس کی ماں کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ جب وہ 18 برس کی ہو جائے گی تو میں اسے طلاق دے دوں گا اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاروں گا۔ میں بیرون ملک جانا چاہتا تھا اور اسے اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہتا تھا۔ میرے الفاظ اس کے لیے پتھر تھے، مگر میں نے پرواہ نہیں کی۔ میں صرف اپنے مستقبل، اپنی خواہشات اور اپنی آزادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگلے ہی ہفتے میں نے بیرون ملک جانے کا فیصلہ پکا کر لیا اور مہرو کو خاندان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جب میں بیرون ملک گیا تو میرا دل ہلکا تھا، جیسے میں کسی بوجھ سے آزاد ہو گیا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ مہرو کی ذمہ داری میرے خاندان سنبھال لے گا، مگر میں حقیقت سے بہت دور تھا۔ میں نے تعلیم اور نوکری کی دوڑ میں خود کو گم کر لیا۔ نئے شہر کی چکا چوند
اور آزاد فضا نے مجھے اپنے اندر یوں جذب کیا کہ مہرو کا وجود کہیں دھند میں کھو گیا۔ میں نے بس اتنا سمجھا کہ وقت گزر جائے گا اور 18 برس ہونے پر طلاق دینا ایک آسان سا کاغذی عمل ہوگا، مگر مہرو کے لیے وقت سستا نہ تھا۔ وہ میرے گھر میں ایک اجنبی کی طرح رہنے لگی، جہاں ہر شخص اسے بوجھ سمجھتا تھا۔ میرا خاندان بظاہر مہرو کو قبول کر چکا تھا، مگر اندر ہی اندر اس کے وجود سے چڑھتا تھا۔ میری بھابھی سمیرہ جو خود زندگی کی تلخیوں میں پکی ہوئی عورت تھی، مہرو کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا تصور بھی دل لرزا دیتا ہے۔ وہ اسے دن رات تانے دیتی تھی کہ یہ لڑکی ہمارے گھر کی رسد کی طرح ہے اور ہمارا بیٹا اسے قبول نہیں کرے گا۔ مہرو کی معصومیت ابھی بھی باقی تھی، مگر سمیرہ نے اسے گھر کی نوکرانی بنا دیا۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی تھی، پانی بھرتی تھی، برتن دھوتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، کھانا بناتی تھی اور رات کے آخری پہر تک تھکن سے چور ہو کر سوتی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی نرمی رفتہ رفتہ سختی میں بدل گئی۔ اس کی آنکھوں کا نور کم ہونے لگا، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ جس شخص کے نام پر وہ اس گھر میں تھی، وہ دنیا کے کسی کونے میں اپنی رنگین زندگی میں مگن تھا۔ ایک دن جب وہ اکیلی کنویں سے پانی بھر رہی تھی تو میرا کزن بلال، جو بہت آوارہ مزاج انسان تھا، اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ اس نے مہرو کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر مہرو خوف سے پانی کی بالٹی چھوڑ کر بھاگ گئی۔ وہ لرز رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے سارا واقعہ بتایا، مگر بھابھی سمیرہ نے الٹا اسی پر الزام لگا دیا کہ وہ خاندان کی عزت کو داغ لگا رہی ہے۔ مہرو کے آنسو خشک ہو چکے تھے، اس نے رونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدلتے گئے۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے ایک بڑی کمپنی میں کام کرنے لگا۔ اس دوران میری ملاقات سارہ نامی لڑکی سے ہوئی، جو آزاد ذہن، خوبصورت اور خود مختار تھی۔ وہ میرے خوابوں جیسی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور ہم دونوں کے درمیان ایک خاموش رشتہ بن گیا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ پاکستان میں میری ایک شادی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ نکاح صرف ایک بوجھ تھا جو جلد ختم ہو جائے گا۔ ایک روز میرے والد کی کال آئی۔ ان کی آواز بھاری تھی اور لہجے میں عجیب سا اضطراب تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً وطن آنا ہوگا کیونکہ کچھ بہت بڑا ہو چکا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی خاموشی نے میرے دل پر ایک بوجھ ڈال دیا۔ میں نے اگلی ہی فلائٹ بک کی اور وطن واپس لوٹا۔ گھر پہنچتے ہی مجھے عورتوں کی چیخیں سنائی دیں۔ میں دوڑتا ہوا اندر گیا تو میری بہن زہرا مہرو کو فرش پر گھسیٹ رہی تھی۔ مہرو کی حالت دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ اس کا چہرہ سجا ہوا تھا، جسم نیلا پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ٹوٹی ہوئی روشنی تھی جو انسانوں کے اندر امید کے آخری چراغ کی مانند ہوتی ہے۔ اسی لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے کس جرم کی بنیاد رکھی تھی۔ میں نے زہرا کو فوراً پیچھے ہٹایا اور مہرو کو اپنے بازو میں اٹھایا، مگر وہ اتنی ہلکی ہو چکی تھی جسے اس کے جسم سے جان کھینچ لی گئی ہو۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر گھر کے ہر فرد کے چہرے پر عجیب سی بے حسی چھائی ہوئی تھی۔ میرے والد نے نظر جھکا لی اور آہستہ سے کہا کہ یہ لڑکی اب ہمارے لیے مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے میں کسی اجنبی گھر میں کھڑا ہوں۔ مہرو نے میری طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی امید نہ تھی۔ وہ بس یوں مجھے دیکھ رہی تھی جیسے میں اس کے درد کا سب سے بڑا مجرم ہوں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کے زخموں پر پانی ڈالا۔ اس کے بدن پر جگہ جگہ نیلے نشان تھے جو کسی کے ظلم کی مکمل داستان بیان کر رہے تھے۔ اس کے لب پھٹے ہوئے تھے، اس کا سانس لڑکھڑا رہا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں ایک لفظ تک نہ بول سکا۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے نرمی سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا تھا۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی خود ایک چیخ تھی۔
پھر آہستہ آہستہ اس نے وہ سب بتایا جو مجھے سننے کے لائق نہ تھا۔ سمیرہ کے ظلم کی دن گنتی سے باہر تھے۔ بلال کی گندی نظریں روز اس کا پیچھا کرتی تھیں۔ خاندان کی بے حسی اس کے لیے قہر بن گئی تھی۔ اس نے راتوں کو کھانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اسے خوف ہوتا تھا کہ کہیں کوئی اسے زہر نہ دے دے۔ وہ برسوں بعد فرش پر سوتی رہی اور کسی نے اس کی چیخ تک نہ سنی۔ میں اندر سے ٹوٹ رہا تھا، میرا سر جھک گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں ایک بیٹی تھی جسے ماں نے مرنے سے پہلے ایک امانت بنا کر آپ کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ میں نے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہا۔ آپ کی زندگی امریکہ میں آگے بڑھ رہی تھی اور میں نے سمجھا کہ میرا دکھ میری قسمت ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری لاپرواہی کسی کی زندگی کو اتنا اجاڑ دے گی۔ میں باہر نکلا تو گھر میں ایک عجیب سی چہمگوئیاں جاری۔ خواتین زیر لب کہہ رہی تھی کہ مہرو گھر کے لیے منحوس ہے، کچھ کہہ رہی تھی کہ طلاق دے کر فارغ کر دیا جائے تاکہ خاندان کی عزت بچ جائے۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میں نے مہرو کو ایسے لوگوں کے درمیان چھوڑا جو رشتوں کو انسانیت سے زیادہ کمزور سمجھتے تھے۔ رات کو میرے والد نے کہا کہ سب کا فیصلہ یہی ہے کہ میں اگلے دن مہرو کو طلاق دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ بوجھ ہے اور اس سے جلد نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ مجھے لگا جیسے میں کسی گٹھن زدہ کمرے میں بند ہوں جہاں انسانیت کی ہوا تک داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی رات مہرو کے کمرے کے باہر سے ہلکی سی سسکی سنائی دی۔ میں دروازہ کھول کر اندر گیا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غم کی دھول جمی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ خود اپنے وجود کے لیے لڑ رہی ہو۔ میں اس کے پاس بیٹھا اور پہلی بار اس کے درد کو دل سے محسوس کیا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر میں نے آج خاموشی اختیار کی تو میں ہمیشہ کے لیے بزدل کہلاؤں گا۔ اسی لمحے ایک فیصلہ میرے اندر جنم لے چکا تھا، میں اب مہرو کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لمحے ایک فیصلہ میرے اندر جنم لے چکا تھا، میں اب مہرو کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ مگر میں جانتا تھا کہ اس فیصلے کی ایک قیمت ہے، ایک ایسی قیمت جو مجھے اپنے گھر والوں سے، اپنی ساری زندگی کی آسانیوں سے اور شاید اپنی ذات سے بھی چکانی پڑے گی۔ لیکن اس رات جب میں نے مہرو کی آنکھوں میں وہ ٹوٹا ہوا اعتماد دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ کچھ فیصلے انسان اختیار نہیں کرتا بلکہ وقت اس کے ہاتھ میں ایک ذمہ داری رکھ دیتا ہے، اور میں اس ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ میں نے مہرو کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی اس کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میں نے اسے آہستہ سے کہا کہ کل کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کے آنسو اس کی خاموشی میں بہہ رہے تھے، جیسے برسوں کی اذیت اس لمحے کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہو۔ اگلی صبح گھر میں ایک طوفان تیار تھا۔ خواتین کے چہروں پر وہی بے حسی تھی، مردوں کی آنکھوں میں وہی غیرت کا مصنوعی بوجھ تھا۔ سب ایک ہی بات دہرا رہے تھے کہ میں مہرو کو طلاق دے دوں اور خاندان کا بوجھ ہلکا کروں، مگر میرے اندر کل رات والا فیصلہ پوری قوت سے کھڑا تھا۔ والد نے مجھے الگ بلا کر کہا کہ ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں کہ اس لڑکی کے نصیب خراب ہیں، اسے آزاد کر دو۔ مگر یہ الفاظ میرے دل پر بجلی کی طرح گرے۔ میں نے پہلی بار اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ جسے آپ بوجھ کہتے ہیں وہ میری امانت ہے اور میں امانت سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ گھر میں سناٹا چھا گیا، سب حیران تھے، جیسے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں ان کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے فیصلہ نہ بدلا وہ مجھ سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں، میری زندگی تنگ ہو جائے گی، مگر میں نے ایک لمحے کو بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ مہرو کی حالت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور وہ ہر دلیل،
ہر رشتہ ہر دھمکی پر بھاری تھی۔ میں سیدھا مہرو کے کمرے میں گیا۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی جیسے ہر سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے ہاتھ رکھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ چلو یہاں سے، ہم دونوں اس گھر کی قید نہیں ہیں۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے یقین نہ کر پائے۔ میں نے اس سے کہا کہ ڈرنا مت، آج میں تمہیں دنیا کے ہر ظالم سے آزاد کر رہا ہوں، اور یہ آزادی میں کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ تمہارے درد کے احترام میں دے رہا ہوں۔ ہم دونوں نے گھر چھوڑ دیا۔ بہر آتے ہی ٹھنڈی ہوا نے جیسے میرے فیصلے پر مہربانی کی۔ مہرو کی سانس کچھ سنبھلنے لگی، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی خوف چھپا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب تمہارا ہر قدم میری ذمہ داری ہے، تمہاری ہر سانس میری حفاظت میں ہے، تمہارا ہر آنسو میری غیرت ہے۔ مہرو نے پہلی بار میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی امید تھی جو شاید برسوں پہلے مر گئی تھی مگر آج پھر زندہ ہو رہی تھی۔ ہم شہر کے ایک چھوٹے سے فلائٹ میں آئے۔ میں نے اسے بٹھایا، اس کے زخم صاف کیے، دوائی دی اور پہلی بار اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، وہ بوجھ نہیں ہے، وہ مانوس نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے جسے عزت ملنی چاہیے، جسے زندگی ملنی چاہیے۔ اس رات وہ میرے سامنے خاموش بیٹھی رہی مگر اس کی خاموشی میں اب وہ ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی بلکہ ایک نئی زندگی کی ہلکی سی روشنی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مہرو، میں نے دیر سے سمجھا لیکن آج میں پوری طرح تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے خلاف بولنے والوں سے بھی اور تمہیں تکلیف دینے والوں سے بھی اور اپنی تمام کمزوریوں سے بھی۔ وہ دھیرے سے بولی کہ کیا میں واقعی اب آزاد ہوں؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ ہاں مہرو، آج سے تمہاری زندگی قید نہیں ہے، تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی، تمہاری کہانی تو آج سے شروع ہوئی ہے۔ اگلے چند ہفتے مہرو کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کسی امتحان سے کم نہ تھے مگر ہر گزرتا دن اسے ذرا ذرا سا بدل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا، اس کے چہرے پر جو مایوسی کا بوجھ تھا وہ ہلکا ہونے لگا۔ وہ کبھی کبھی چائے پیتے ہوئے میری طرف دیکھتی تو اس کی نظر جیسے یہی پوچھتی کہ کیا یہ سب سچ ہے یا پھر کوئی خواب ہے، مگر میں ہر روز اسے یقین دلاتا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کوئی ہاتھ اسے تکلیف نہیں دے گا، کوئی آواز اسے خوف زدہ نہیں کرے گی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھتا تو کبھی کبھی وہ بنا کچھ کہے رونے لگتی جیسے اس کے دل میں برسوں سے دبا ہوا بار بار ہٹ کر باہر نکل رہا ہو۔ وہ کہتی کہ کاش اسے یہ دن پہلے مل جاتا۔ میں کہتا کہ قسمت کے لکھے وقت ہوتے ہیں، انسان چاہے تو لمحہ بدل سکتا ہے مگر تقدیر وقت کے ساتھ دروازے کھولتی ہے، اور شاید آج وہی ایک کھلا ہوا دروازہ ہمارے سامنے تھا۔ ایک دن وہ دھیرے سے بولی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آئے گا جو مجھے انسان سمجھے گا، جو میرے زخموں کو زخم نہیں بلکہ بھاری کہانی سمجھے گا، جو میری خاموشی کے اندر چھپے ہوئے طوفان کو دیکھ سکے گا۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے اور میں نے اسے کہا کہ مہرو، انسانیت وہ ہے جو کمزور کو سہارا دے، ظلم کو توڑے اور اپنے فیصلوں کا بوجھ خود اٹھائے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے بہت سہا ہے، اب تمہاری قسمت میں آسانی لکھی جائے گی کیونکہ تم اس کی حقدار ہو۔ وقت گزرتا گیا، مہرو کی سانسیں ٹھہرنے لگی، اس کے لہجے میں اعتماد واپس آنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اس قید سے باہر آ رہی تھی جس میں اسے برسوں سے بند کر کے رکھا گیا تھا، اور میں حیران ہوتا تھا کہ ایک عورت اگر ٹوٹ بھی جائے تو بھی اس کے اندر دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی کتنی طاقت ہوتی ہے۔ ایک شام وہ میرے سامنے آئی، اس کے ہاتھ مضبوط تھے، آنکھیں صاف تھیں اور چہرے پر وہ تھکن نہیں تھی جو اسے ہمیشہ سہارا بانٹتے ہوئے محسوس ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اب جینا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہی سب سے بڑی جیت ہے
یہی سب سے بڑا اعلان ہے، کیونکہ زندگی تبھی مکمل ہوتی ہے جب انسان تکلیف سے باہر آ کر خود کو دوبارہ پہچان لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا میرا ماضی کبھی میرا پیچھا چھوڑ دے گا؟ میں نے کہا کہ ماضی پیچھا تب چھوڑتا ہے جب انسان آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لے، اور آج تم فیصلہ کر چکی ہو۔ وقت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، ہم نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا جہاں نہ ظلم تھا، نہ ذلت، نہ خوف، نہ تماشے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر وہ جگہ بنائی جہاں اعتماد سکون نے گھر کیا۔ مہرو نے پہلی بار اپنے اندر کی عورت کو پہچانا، وہ عورت جو کبھی چپ تھی، کبھی مجبور تھی، کبھی خاموش زخموں کی قیدی تھی، مگر آج وہ ایک مکمل وجود تھی جو جانتی تھی کہ زندگی اس کی دشمن نہیں، اس کا حق ہے۔ یوں مہرو کی کہانی جو شروع ہوئی تھی ٹوٹے ہوئے وجود سے بھری ہوئی، آنکھوں سے اور بے حس رشتوں کے بیچ دم گھٹتی ہوئی سانسوں سے، وہی کہانی انجام پر پہنچ کر عزت، آزادی اور جینے کی حقیقی وجہ میں بدل گئی۔ اس نے سیکھ لیا کہ انسان کو توڑنے والے بہت ہوتے ہیں، مگر اسے اٹھانے والا صرف ایک سچا فیصلہ، ایک سچی نیت اور ایک مضبوط ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ اس وقت اس کے ساتھ تھا۔ یہی پوری کہانی کا نچوڑ ہے کہ ظلم وقت کو بدل سکتا ہے، مگر سچ اور ہمت ظلم کو بدل دیتے ہیں، کہ کمزور سمجھا جانے والا وجود بھی اپنے اندر نئی زندگی اٹھا سکتا ہے، کہ رشتہ وہی سچا ہوتا ہے جو انسانیت کی بنیاد پر کھڑا ہو، نہ کہ خاندان کی بے حسی، ڈر یا جبر۔ ہر عورت چاہیے کتنی ہی ٹوٹ کیوں نہ جائے، اگر اسے کوئی ایک انسان بھی مل جائے جو اس کے دکھ کو سماعت دے تو وہ ہر درد سے نئے سرے سے جنم لے سکتی ہے۔ کہانی اپنے انجام تک پہنچی، مگر مہرو کا سفر ختم نہیں ہوا، کیونکہ یہ انجام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی، اور اس شروعات میں خوف نہیں تھا بلکہ وہی سکون تھا جو ہر ٹوٹی عورت کی سب سے بڑی ضرورت ہوتا ہے۔